عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، مقصد کو پا گیا وہ شخص کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، وجعل قلبہ سلیما، اور اللہ نے اس کے دل کو صحیح سالم بنا دیا۔ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ دل میں شک نفاق کا کوئی ذرہ نہیں ہے، شکوک شبہات کی کوئی گنجائش دل میں نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ایسا یقین ہو جیسا کہ صبح سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر تردد ہوا، شبہ ہوا، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یقین بنیاد ہے، اور ہلکا یقین بھی نہیں، یقین محکم، اتنا پکا یقین کہ اس کے خلاف کوئی آپ کو ہزاروں دلائل دے، آپ اس کے دلائل سے متاثر نہ ہو۔ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہے یہ بوسیدہ اور ذرے ہونے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے آدمی دوبارہ زندہ ہو، آپ کے دل کا یقین یہ کہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے قرآن سے یہ پتہ چلا، میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اتنا یقین محکم ہو۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جس کے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا یہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، وجعل قلبہ سلیما، اللہ پاک نے اس کے دل کو پاک کر دیا، سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، قلب سلیم، سلامتی والا دل، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دنیا کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولادیں فائدہ نہیں دیں گی۔ فائدہ کس کو پہنچے گا قیامت میں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا اس کی تو نجات ہو سکے گی، باقی نہیں ہو سکے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا وہ نجات پا سکے گا، اور جو قلب غیر سلیم لے کر آیا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ تو ہم ذرا اپنے دلوں کا احتساب کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میرے پاس لوگوں کی شکایات، باتیں نہ لے کے آیا کرو، تاکہ میرا دل کسی کے حوالے سے میلا نہ ہو، کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سلیم الصدر ہوں، میرا دل سلیم ہو، اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا میں
کسی کا کینہ رکھ کر، کسی کی نفرت رکھ کر، کسی کا بغض رکھ کر اس دنیا سے میں جانا نہیں چاہتا۔ تو کس وقت تک اگر ہماری موت آ جائے تو کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے؟ کیا ہمارا دل خالص ایمان کے لیے خالص ہے؟ کیا ہمارے دل کو ایسا یقین محکم حاصل ہے تمام کی تمام ایمانیات اور ضروریات پر، اللہ کی وحدانیت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، جنت پر، جہنم پر، تقدیر پر، قرآن مجید پر ایسا یقین و ایمان ہے، میزان پر، عدل پر، ترازو پر، پلسرات پر ایسا یقین و ایمان ہے جس طرح سے کل کے ہونے کا یقین ہے؟ یہ والا ایمان ہوگا تو یہ قلب خالص ہے۔ یہ والا ایمان ہوگا تو کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے اس کے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے دل کو سلیم بنا دیا ہے، سلیم، قلب سلیم۔ تو دل ایمان کے لیے خالص ہو جائے، شک شبہ دل میں نہ رہے، نفاق نہ رہے۔ ایک پہلی خوبی، اور دوسری خوبی کیا ہے کہ دل سلیم ہو جائے۔ سلیم ہونے کا معنی کیا ہوا کہ دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، دنیا کی گندگیوں سے دل پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ دل کی دو خوبیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہے وہ آدمی کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اور جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے سلیم بنا دیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور تیسری بات، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور کامیاب ہے وہ آدمی کہ جس کی زبان کو اللہ نے سچ کے لیے کھول دیا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ سچ ہی آتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ سچ ہی آتا ہے، جھوٹ نہیں آتا، اس کی زبان پر ہمیشہ سچ، سچائی ہے، سچ بولتا ہے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ پاک ہم سب کو لسان صادق عطا کرے، لسان صادق، سچی زبان، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، اور وہی عمل میں بھی ہو۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے میں جا رہے تھے اور ایک شخص کو دیکھا، اور وہ شخص پاؤں سے لنگڑا تھا اور ہاتھوں سے معذور بھی تھا، اور آنکھوں سے نابینا بھی تھا، اور اس کے جسم پر برس کی بیماری بھی تھی۔ کئی مصیبتوں اور بیماریوں کے اندر وہ گھیرا ہوا تھا۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جس اللہ نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا پاؤں سے تو معذور ہے، ہاتھوں سے بھی تو معذور ہے، اور برس کی بیماری میں مبتلا ہے، اور آنکھوں سے بھی تو نابینا ہے، کیا نعمت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے قلب صابر اور زبان شاکر عطا کی ہے، صبر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان جس نے مجھے دی ہے۔ یہ دو اعضاء تو میرے پاس ہیں، یہ میں برس کی بیماری میں ہوں، میں پاؤں سے معذور ہوں، میں ہاتھ سے معذور ہوں، لیکن میرا دل اس پر صابر ہے، صبر کر رہا، اور سب کچھ میرے پاس، اس سے میں معذور ہوں، لیکن زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہی آ رہا ہے۔ تو کیا یہ دو بڑی نعمتیں نہیں ہیں میرے پاس؟ کتنی بڑی عظیم دو نعمتیں کہ اللہ پاک نے مجھے
لسان ایسی عطا فرمائی، زبان ایسی عطا فرمائی، قلب صابر شاکر دل، شکر گزار دل، زبان بھی شکر گزار، زبان سے بھی شکر کے کلمے نکلتے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا دل عطا فرمائے اور ایسی زبان نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.